اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا۔ راجہ ریاض اور نور عالم سمیت 13 اراکین کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پارٹی سے فارغ کیا گیا۔ تمام رہنماؤں کو کسی بھی طرح سے پارٹی کا نام اور عہدے کے استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل طلب کر لیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہونے کا امکان۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کو متوقع تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پارٹی کو یاد دہانیوں کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے ترمیم شدہ آئین کی کاپی جمع کروائی جو ناکافی تھی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت نے صرف دو دنوں میں 53 بل منظور کروائے۔ صدر نے منظوری نہ دی تو تمام بل قانون بنے بغیر ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے صدر مملکت جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ مونس صلاحی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بلوں کی تھوک سیل جاری ہے۔ یہ دنیا میں کسی اسمبلی کا 2 دن میں 53 بل پاس کرنے کا نیا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ پی ڈی ایم حکومت ہی اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور دیگر قوانین بلڈوز کرنے پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا شدید احتجاج۔ ایوان میں نو کے نعرے لگ گئے۔ ترامیم پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر رکن پیپلز پارٹی رضا ربانی کا صبر جواب دے گیا۔ سابق چیئرمین سینٹ نے بلوں کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے کامران مرتضیٰ کا بھی احتجاج۔ مسلم لیگ نون کے افنان اللہ نے بھی بل کی مخالفت کر دی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے قانون سازی کو مذاق قرار دے دیا۔ سینیٹرز کے احتجاج کے بعد چیئرمین سینٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پاکستان سوورن بل کے نام سے ایک اور بل بھی سینٹ سے منظور۔ چند دنوں کی مہمان قومی اسمبلی اور سینٹ سے 50 سے زیادہ بل منظور۔ بی این پی کے رہنما اور وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے قانون سازی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ جے یو آئی فے کی رکن عالیہ کامران نے کہا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے، خاموشی سے سپلیمنٹری ایجنڈا کیوں منظور کروایا جا رہا ہے۔ اراکین نے شکوہ کیا کہ بلز کی کاپیاں اراکین کو نہیں دی جا رہی۔ نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث بھی نہیں کرائی جا رہی۔ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے منفی اثرات ہوں۔ سندھ میں نگراں سیٹ اپ پر مشاورت۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رانا انصار آج جی ڈی اے رہنماؤں سے ملاقات کریں گی۔ ان کے ہمراہ ایم کیو ایم کے وفد میں خواجہ اظہار الحسن اور علی خورشیدی بھی شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں۔ پاک چین تعلقات نے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے۔ پی ایل اے اور پاک فوج آپس میں بھائی ہیں۔ دونوں افواج کا رشتہ اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پیپلز لبریشن آرمی چین کے قیام کی 96ویں سالگرہ پر جی ایچ کیو میں تقریب کے دوران خطاب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تینوں مسلح افواج کے افسران نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ چین کی ناظم الامور نے تقریب منعقد کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ آرمی چیف اور دیگر عسکری رہنماؤں نے چین کے کامیاب دورے کیے، جس کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ ملا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد کی سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ عدالت نے حتمی دلائل طلب کیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء 4 گواہان کا کیس سے تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کا ٹرائل روکنے کی استدعا یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیں۔ سیویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج پھر سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز عدالت نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا پارٹی رہنما افتخار درانی کے اسلام آباد سے اغوا کا دعویٰ۔ کہا کہ افتخار درانی کے اغوا سے متعلق تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنے کہ اسلام آباد میں افتخار درانی کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے علاقے الفلاح میں 2 طالب علموں کو جعلی مقابلے میں زخمی کے الزام میں ایس ایچ او ہدایت اللہ گرفتار۔ 3 اہلکار فرار ہو گئے۔ گولیاں مارے جانے سے پہلے دونوں بھائیوں کو گرفتار کرنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق نور محمد اور فہیم احمد مستونگ سے چھٹیاں گزارنے والدہ کے پاس کراچی آئے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ جاں بحق افراد میں نواب زادہ ہارون رئیسانی بھی شامل۔ نواب زادہ ہارون رئیسانی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے بھتیجے تھے۔ چیئرمین سینٹ کا واقعے پر اظہار افسوس، فریقین کو تحمل سے رہنے کی اپیل۔ کوئٹہ کے اسپینی روڈ پر دھماکہ، حملہ آور ہلاک، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سی ٹی ڈی بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اسکینڈل کے شکار اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے سابق وی سی کی امریکہ جانے کی کوشش ناکام۔ ڈاکٹر رتن محبوب کو کراچی سے امریکہ جانے سے روک دیا گیا۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق سابق وائس چانسلر کو بھاولپور یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے آف لوڈ کیا گیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو سے آج ملاقات کریں گے۔ 3 روزہ دورے میں ڈاکٹر حسین امیر عبدالحیان کی آرمی چیف، سابق صدر زرداری، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران سفارت خانے کے مطابق دورے میں
پولینڈ گیٹ بجلی ٹرانسمیشن لائن کے معاہدوں، پیشین مند بارڈر مارکیٹ کے منصوبوں سے متعلق معاہدوں پر پیش رفت کی جائے گی۔ عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے بغداد میں ملاقات میں عراقی وزیر داخلہ عبد الامیر الشماری کی بھی شرکت۔ انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو الیکٹرانک ویزے کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ۔ عراقی وزیر اعظم کی معمولی جرائم اور زیادہ قیام پر عراقی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی جلد رہائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سعودی نائب وزیر کان کنی خالد بن صالح المظفر پاکستان کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلقات کے لیے پرعزم، کہا کہ پاکستان کے پاس 24 کروڑ باصلاحیت لوگ ہیں، پاک سعودی عرب تعلقات کی تعمیر کے لیے آئے ہیں۔ کان کنی پاکستان میں ابھرتا ہوا شعبہ ہے، اس میں سعودی عرب بڑی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کو براہ راست بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پڑوسی ملک کو مذاکرات کی دعوت پر امریکہ کا رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کا مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ پاکستان میں الیکشن سے متعلق سوال پر واضح کیا کہ پاکستان سمیت کسی ملک میں کسی سیاسی رہنما یا جماعت کی طرفداری نہیں کرتے، ہم آزادانہ، صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع ملا تو 2017 سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں سابق حکومت نے پھلتے پھولتے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئی۔ طلال چودھری کی نااہلی ختم ہونے پر نواز شریف کی مبارکباد۔ کہا طلال چودھری نے جھوٹے مقدمات، سزاؤں، نااہلیوں اور ظلم کو صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ناانصافی پر مبنی ان فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ کا قد ان لوگوں سے اونچا ہے جنہوں نے آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا، وہ بدصورت تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہیں، آپ حال اور مستقبل ہیں۔ پیمرا آرڈیننس ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور، کئی نئی شقیں متعارف۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پر میڈیا کو ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ الیکٹرانک میڈیا ملازمین کی اجرت اور تنخواہوں کی شکایات کے لیے 13 رکنی پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹ بنے گی۔ براڈ کاسٹر کا ایک اور PFUJ کا ایک نمائندہ کاؤنسل کا حصہ ہوگا۔ تنخواہیں وقت پر نہ دینے پر کاؤنسل اشتہارات کی بندش کا کہے گی۔ لائسنس یافتہ کو اظہار وجوہ کا موقع دینے کے بعد 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ سنگین خلاف ورزی کی صورت میں 1 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اتھارٹی کے فیصلے سے متاثرہ شخص 30 دن میں اپیل کر سکے گا۔ نشریاتی میڈیا لائسنس 20 جبکہ ڈسٹریبیوشن سروس کا لائسنس 10 سال سے زیادہ کا نہیں ہو۔ ایران میں حجاب کی خلاف ورزی پر نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ۔ حجاب قانون میں قید، مصنوعی ذہانت کے ذریعے نگرانی اور کریک ڈاؤن کی تجویز شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق حجاب قانون کا مجوزہ بل اتوار کو بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔